میں انشاءاللہ ہم قانون کی پاسداری کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ قانون کو امپلیمنٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس طریقے سے اگر انہوں نے آپ کی وائلیشنز کی تو پھر اس ملک میں جو ایک ہی ہمارے پاس ایک ہی امید ہے وہ بھی قوم کی ٹوٹ جائے گی۔ گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا، آپ عدلیہ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، گزشتہ روز خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ ہمیں اب اعتماد نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ کے پی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو ہدایت کریں گے کہ وزیر جو مریم نواز ہے، نواز شریف ہے، خواجہ آصف ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کریں۔ آپ کی کل ملاقات ہوئی، کیا آپ کریں گے مقدمات درج؟ دیکھیں، مجھے عمران خان کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اس بات کا کہ جو انہوں نے ہمارے پر پرچے کاٹے تھے انلیگل غداری کے، ہر ایک پہ سرٹیفکیٹ لگا لیتے ہیں غداری کے، تو وہی پرچہ اس وقت آلریڈی تھانہ کینٹ میں لیگل طریقے سے نواز شریف کے خلاف ہوا پڑا ہے، وہی پرچہ زرداری کے خلاف ہوا پڑا ہے، ان کے اور لوگوں کے خلاف بھی ہوا پڑا ہے۔ مریم نواز سے بچ گئی ہے، تقریریں اس کی بھی تھیں، لیکن اس کا ہم نے لحاظ کیا کہ وہ ایک خاتون ہے، ہمارے کلچر میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک خاتون کو لحاظ نہیں ہے اپنا، پھر اس پہ بھی ہوگا اب، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو عدلیہ نے خط لکھا اور بار بار کہا، دیکھیں ہم بات ادارے کی کریں گے، ہمیشہ شخصیت کی نہیں کریں گے۔ شخصیات میں صرف اللہ کی ذات پوری ہے، اللہ کی ذات، شخصیات انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ان میں شخصیات اگر کچھ ایسا کرتی ہیں اور ان پہ ہمارے تفوضات ہیں اور ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی تعلق ادارے سے نہیں ہوتا۔ اب میں یہ آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ آپ کو عدلیہ نے کہا پوری قوم جانتی ہے کہ ہمارے پہ دباؤ ہے، میں نے کہا پوچھا بتاؤ دباؤ کس کا ہے، قوم ساتھ کھڑی ہوگی آپ کے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمیں بتائیں آپ، لیکن ایسا نہیں چلے گا جو ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ علی امین گنڈاپور صاحب، ایک طرف آپ احتجاج کی بات کریں، احتجاج سے اگر موجودہ حکومت چلی گئی تو یہ تو شہید ہو جائیں گے۔ یہ تو حکومت ہے ہی نہیں نا، یہ تو وہ کہتے ہیں کندھوں پہ ہے، بیساکھیوں پہ اور کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، خالی وہ گھوڑے نے بک کرنا ہے یوں اور انہوں نے کلٹی ماری ہے۔ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے، فارم 45 کے لیے بلاتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں، عدلیہ کو مان نہیں رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عدلیہ میں فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوا تو کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے فارغ ہیں۔ میں جلسہ جو ہوا ہے، پرویز خٹک کو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے دھمکیاں دی ہیں کہ تمہیں آؤ تو صحیح کے پی کے، آپ وزیر اعظم آپ کو یہ زیب دیتے ہیں، دھمکی کی کیا بات ہے اس میں؟ ایک بندہ جھوٹی گواہیاں کرے گا اور پھر گھومے گا، یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں کہ میں جھوٹی گواہیاں کروں اور اس کے بعد میں گھومتا پھروں؟ ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑی ہے، لوٹا بنا ہے، احسان فراموشی کی ہے، ڈر گیا ہے، پشتونوں کی ناک کاٹ دیا ہے اس نے، اس حد تک چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر جھوٹی گواہیاں کرے گا تو یہ ایسے پراٹھے کھاتا ہوا اور سگریٹ پھونکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح۔ گنڈاپور صاحب یہ بتائیے کہ کل عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کیا آپ کو کہا؟ تو دوسرے جلسے کی آپ نے بات کی، جلسہ تو آپ کو آپ نہیں کرنے دے رہے، اور 10 محرم کے بعد دیکھیں جلسے کے حوالے سے ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے، چونکہ میں عدالت میں صبح میری پیشی تھی، اب یہاں پیشی میں بتا رہا ہوں، تو اگر وہ آ گیا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے، عدلیہ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی غداری کے کام بڑے پرچے کاٹے جاتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو قانون کی پاسداری کرتی ہے، یہ وہ پارٹی ہے جو عدلیہ کے اور آئین کا احترام کرتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں۔ اور کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ پاکستان کو آئین کے توڑنے کی سزا نہیں ملے گی، ایک بار جو آئین کا آرٹیکل 6 میں سزائے موت لکھی ہے، ان کو پھانسیاں چڑھانا پڑے گا تاکہ کوئی جرات نہ کرے۔ یہ بار بار آئین توڑا جا رہا ہے اور سزا جو نہیں ہو رہی اس سے یہ لوگ ڈھیٹ بن رہے ہیں، اور ان ڈھیٹوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ ہمارے ملک کا آئین کوئی نہ توڑ سکے۔ یہ بتائیے گا گنڈاپور صاحب ایک سیکنڈ، یہ بتائیے گا کہ آپ کو خان صاحب نے مذاکرات کا ٹاسک دیا تھا، لیکن کل انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، تو راستہ کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں 2 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، 3 طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں۔ ایک مذاکرات تھے الیکشن سے پہلے کے، اس کا خان صاحب نے خود بھی کہا اور جیل سے ہی پیغام دیا، جب وہ باہر بھی سے انہوں نے بولا کہ میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کر لیا، اب پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس ہوگا۔ نمبر 1 جو جیلی پرچے کاٹے گئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ہمارے لیڈرشپ کو، ہمارے ورکر کو جو ظلم ہوا، بربریت ہوئی، اس پہ بات ہوگی، پھر آگے مذاکرات ہوں گے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان کی آپریشن کی حمایت کی گئی ہے، کو نہیں مانتے تو آل پارٹی کانفرنس کوئی کارآمد ثابت ہوگی، کیا اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی اے پی سی میں شرکت کرے گی؟ دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ، عمران خان کا فیصلہ ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے، تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے، اور اس میں حصہ لے کے اپنا موقف ہم بیان کریں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم ان کا حال کیا کرتے ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس میں عزم استحکام پاکستان آپریشن کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عزم استحکام
और ऑपरेशन, ये बात क्लैरिटी हो चुकी है पहले एक दफ़ा कि जो वहाँ पे एपेक्स कमेटी में बात हुई थी वो सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम की हुई थी, ऑपरेशन का नाम नहीं था। और अगर कहीं पे कोई ज़रूरत आती है इस तरह की तो उस पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, हुकूमत को एतमाद में लिया जाएगा, और उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। ये कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। पार्टी के खिलाफात थे, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए नहीं करवाई गई, तो अब कहाँ पहुँचे हैं? देखिए, पार्टी खिलाफात के बारे में खुद ही उन्होंने बता दिया है, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया है। देखें, उसको आप ऐसे बार बार डिस्कस करके वैसे ही, यार देखो पाकिस्तान के बड़े और चैलेंजेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर एक बैंडेड चोरी हुआ पड़ा है, जो मुरिया पे डाका मारा गया है। इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत है। किसी के साथ कोई इख्तिलाफ अगर अंदरूनी आ जाता है उसको इशू बना के आप लगे रहते हैं। मेन चीज़ों पर आए, मेन चीज़ें अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे आए, कानून की बालादस्ती पे आए, लोगों के जो मसाइल हैं, पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन पे आए। वो हमारे चैलेंजेस हैं और वो हमारे इस वक्त उस पर हमें बात करनी चाहिए। हड़ताल की कॉल दिया है सर, खान साहब ने देखें, की कॉल दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भूख हड़ताल के लिए क्या करेंगे? देखें, बात यह है कि जब भी किसी के ऊपर कोई सवाल निशान आ जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उस पर आ जाता है। हमारे मुल्क में एक कानून पास हुआ है उसके बारे में। इस वक्त पहले भी रिक्वेस्ट की है, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चूँकि सवाल निशान बन चुका है तो कादी फैज़ा साहब अपने आप को इन केसेस से अलहदा कर लें। अभी आप देखें, मैं तो वकील नहीं हूँ, ये वकील हजरात जो है बेहतर कानून जानते हैं। हमें कहा गया कि आपकी पार्टी का निशान ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने, हमने लिखा, PTI इन्होंने माना नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने तो निशान लिया था, पार्टी ख़त्म नहीं की थी। तशरीह गलत की है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन को पकड़ो, पहले वो आइन तोड़े, फिर वो आपके ऑर्डर का गलत तशरीह करे, वो सज़ा मुझे मिल रही है, नुकसान मुझे हो रहा है, तो ये आपके मसाइल हैं, आपने हल करने हैं। तो बेहतर है कि जहाँ पे आप पे तफुज़ात आते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर सवाल निशान बनता है, ऐसी चीज़ से इस्लाम में भी है कि जहाँ पे शक आ जाए वहाँ से साइड कर लो, उस काम में साइड करो। जी, अगर इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। थैंक यू।